اتنی بدقسمتی ہے نون لیگ کی کہ مکمل میوٹ موڈ پہ ہے. مجھے ترس بھی آ رہا ہے ان پہ. جیڑی باجی تڑتھلی موڈ تے سی وہ باجی آج سائلنٹ موڈ تے ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم فلاں کو کہہ رہے ہیں حکومت گرا دیں، بھئی ہم تو کسی کو نہیں کہہ رہے. آپ ریت کی دیوار ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ گر جائیں گے. 2 مہینے میں کون سی جادو کی چھڑی ہے جس کے ذریعے وزیر خزانہ صاحب نے معیشت کی تقدیر بدل دی ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے. سارے یاد رکھنا جہانگیر ترین کے پورے ووٹ پڑیں گے عمران خان کے بجٹ کو لاگو. ویری وارم ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی سر جنگ اب گرم اور تلخ جملوں میں تبدیل ہو چکی ہے. ایک طرف سے مریم نواز کا گروپ جو ہے وہ لفظی گولے داغتا ہے تو دوسری جانب سے بلاول خود آ کر شہباز شریف سے تعاون کی، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز کو خوب آڑے ہاتھوں لیتے ہیں. اس سے جو صورتحال ہے اس میں اپوزیشن لیڈر جو کہ بجٹ کے لیے خود یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا کر کے حکومت سے لڑیں گے، ان کے لیے ایک سچویشن جو ہے وہ ٹینس نظر آ رہی ہے. اب لگتا یہ ہے کہ وہ زیادہ کرنے کی جو ہے کچھ بھی زیادہ کرنے کی پوزیشن میں وہ نہیں لگ رہے. دوسری جانب حکومت جو کہ اپوزیشن کی آپسی ماردھار سے کافی خوش ہے، اب کہہ رہی ہے کہ یہ اپوزیشن کم سے کم حکومت کے لیے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. اس کے باوجود اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب نے اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنے کی درخواست کی ہے اور پارلیمان میں معیشت سمیت درینہ مسائل پر ڈیبیٹ کرنے کی جو ہے وہ بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض اسپیکر صاحب کی بحیثیت کسٹوڈین آف دا ہاؤس ایک پولائٹ ریکویسٹ ہے یا اس کے پیچھے کوئی سنجیدہ کوشش بھی جو ہے وہ شامل ہے اور سنجیدہ کوشش بھی ہو رہی ہے، کیونکہ اس طرح کی ریکویسٹ پہلے بھی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ہو چکی ہیں. دوسری جانب عام سوال یہ بھی ہے کہ ٹوٹی پھوٹی پی ڈی ایم کی باقی ماندہ 8 جماعتیں تو پھر سے جلسوں کے لیے نکل رہی ہیں اور یہ احتجاجی گروپ نہ پہلے اور نہ اب بات چیت پر آمادہ تھا. تو کیا اسپیکر صاحب پیپلز پارٹی اور شہباز صاحب کے زیر سایہ جو چلنے والی پارلیمانی پارٹی ہے اس کو دعوت صرف جو ہے وہ دے رہے ہیں، اور کیا اس پر اپوزیشن کی جانب سے کوئی مثبت رد عمل آئے گا یا نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو اپنے پارٹیسپنٹس کے سامنے رکھیں گے. وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں. شرمیلا فاروقی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جو ہے وہ جوائن کر رہی ہیں. کچھ ہی دیر میں ہمیں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے جو ہیں وہ بھی جوائن کر لیں گے. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ذرا اسد کیسر صاحب اسپیکر جو ہیں ہمارے نیشنل اسمبلی میں، انہوں نے کیا کہا پہلے ذرا وہ سن لیتے ہیں پھر آگے چلتی ہوں. اپوزیشن کو بھی خواہش کرتا ہوں کہ آئیں پارلیمنٹ کو پورے طرح استعمال کریں. اس وقت ہمیں چیلنجز ہیں، پانی کی بہت بڑی چیلنج ہے. اکانومی پہ آ جائیں، اکانومی پہ ڈیبیٹ کرنا چاہیے، جتنا کھل کے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آ کے آ جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہم صورتحال میں ہیں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قومی ایشوز کی طرف آ جائیں. بھائی سیاست تو ہوتی رہے گی لیکن وہ ایشوز جو کرانک ایشوز ہیں، جو اس وقت ہماری اکانومی کی چیلنجز ہے، جو اس وقت ہمارے ماحولیات کے حوالے سے ہمیں بہت بڑے چیلنجز ہیں، ہمارے پانی کے مسائل ہے، فوڈ سیکیورٹی کے ایشوز ہے، کشمیر کا ایشو ہے، یعنی جتنی ایشوز ہیں اس پہ پارلیمنٹ پہ جو ہے نا میں کھل کے تیار ہوں کہ ڈیبیٹ کرے، ڈسکشن کرے. علی بھائی بڑی پازیٹیو آفر ہے، لیکن جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا یہ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم فلور آف دا ہاؤس پہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی بڑا جو ہے مثبت رد عمل آیا تھا. اسپیکر صاحب نے بھی اسی طرح کی باتیں جو ہیں فلور آف دا ہاؤس پہ بھی کر چکے ہیں، لیکن پھر بات اٹکتی ہے جا کر پرائم منسٹر صاحب پہ. اپوزیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہے جی پرائم منسٹر صاحب ہمیں خود انگیج نہیں کرتے، اپنے جو ہے وہ میسنجرز بھیج دیتے ہیں، خواہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں یا اسپیکر صاحب ہوں، تو وہ بات اٹکتی ہے پرائم منسٹر صاحب پہ آ کے. کیا یہ اسی طرح کی ایک ریکویسٹ ہے یا اس پہ واقعی پس پردہ کوئی کام بھی ہو رہا ہے یا پرائم منسٹر صاحب بھی اس پہ جو ہے وہ کوئی لچک دکھائیں گے؟ اس پہ اگر ذرا بتا دیجئے. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. آپ کے دونوں محترم مہمانوں کو بھی میری طرف سے خوش آمدید. میں اس پہ اگر سوچوں ایز اے پارلیمنٹری افیئرس کے منسٹر کے، جو میں نے اس کو دیکھا ہے پچھلے 2-2.5-3 سالوں میں اگر دوبارہ اپنی بات کروں شاید رابطہ منقطع ہو گیا تھا، کہ میں اگر پارلیمنٹری افیئرس کے منسٹر کے طور پہ ان ساری چیزوں کو دیکھوں، 5 سال میرے اپوزیشن نے بھی گزرے اور ایک تگڑی اپوزیشن کی ہم نے، ایک سخت اپوزیشن کی.
اور حکومت میں بھی میں نے اس کو دیکھا ہے. پارلیمنٹری افیئرس کا کام ایسا ہے کہ آپ نے اپوزیشن سے بھی ہر وقت ہر اجلاس میں انگیج کرنا ہوتا ہے. میرا اس پہ ایک اوپینین ہے کہ جس طرح دریا بہ رہا ہوتا ہے, دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں جو کبھی ملتے نہیں ہیں لیکن چلتے ساتھ ساتھ ہیں. اپوزیشن اور گورنمنٹ سے یہ توقع کرنا کہ بالکل ہی شیر و شکر ہو جائیں گے اور وہ پاسبل نہیں ہوتا. آپ کی ایک مخاصمت رہتی ہے, آپ کی پازیٹیو ڈیبیٹ رہتی ہے, ایک ایڈورسریل ماحول رہے گا, کبھی تون کبھی تیز. لیکن جو پارلیمنٹ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور اپوزیشن کے بیچ میں پارلیمان, بالخصوص قومی اسمبلی اور اس کی اسٹینڈنگ کمیٹیز, اسپیکر کا آفس, کسی حد تک میرا بھی آفس, کیونکہ ہم نے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ کوآرڈینیشن ہم نے بھی کرنا ہوتا ہے. اٹ کین بی تھاٹ ایز برج اوور دیٹ ریور, کہ آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے لیکن آپس میں معاملات کو طے کرنے کے لیے پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں اپوزیشن بھی اپنے نکات لے کے آئے اور حکومت تو ظاہر ہے اس نے بھی لے کے آنے ہیں, اور وہاں اس پہ ڈیبیٹ ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر ڈیبیٹ کا نتیجہ بہت پازیٹیو نکلے, لیکن جب وہ ڈیبیٹ ڈسکس ہوتی ہے تو ایک ماحول بن جاتا ہے ایک پازیٹیو چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے. فار ایگزامپل واٹر پہ ڈیبیٹ ہے, اپوزیشن آئے گی, اپنی تجاویز رکھے گی, حکومت اپنی بات کرے گی, وہ بات آگے جائے گی, کمیٹیوں میں جائے گی, کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ نکلے گا. بہرحال جو بات قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحب نے کی ہے, بہت سی بات انہوں نے کی ہے, اس کو پازیٹیو اسپرٹ میں اپوزیشن کو لینا چاہیے. اگر جی ایبسلیوٹلی بالکل پازیٹیو اسپرٹ میں لینا چاہیے, لیکن میں سوال وہی کروں گی کہ بات اٹکتی ہمیشہ جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب پہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب خود انگیج نہیں کرنا چاہتے. آپ کو یاد ہے ای سی پی کا معاملہ تھا تو بھی ہم نے پہلے بھی دیکھا پرائم منسٹر صاحب خط و خطابت سے جو ہے وہ چل رہے تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ. ابھی حالیہ جو انٹرویو آیا شہباز شریف صاحب کا, تو ان کا یہ کہنا تھا میں مسٹر پرائم منسٹر, ڈی اے پرائم منسٹر, جو بھی کہہ کے وہ مخاطب ہوتے تھے, ان کا کہنا ہے دوسری جانب سے میرا نام بھی نہیں لکھا جاتا تھا. تو میرا کہنے کا مقصد وہی ہے کہ بات یہیں آ کے پھنستی ہے. تو کیا پرائم منسٹر صاحب بھی اس میننگ ڈسکورس, اس میننگ ڈائیلاگ میں جو ہے وہ میننگ فل ڈائیلاگ میں جو ہے وہ شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرے خیال میں کسی لیول پہ آ کے ملک کے لیے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس دیکھیں, آپ تو پارلیمنٹ کو کور کرتی ہیں اور سب لوگوں کو اس کا پتہ ہے. میرے دونوں پینلسٹ جو بیٹھے ہیں وہ بھی سینئر پارلیمنٹرین ایک لحاظ سے اس طرح سے ہیں کہ شاید ان کی عمریں 60 سال کی نہیں ہے, لیکن 2-3 ٹرم وہ گزار چکے ہیں پارلیمنٹ میں. دے نو اٹ کہ ہمارے پاس پارلیمنٹ میں وہ ٹولز موجود ہیں جن ٹولز سے کام لے کے آپ عوام کے مفاد کے کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. اپوزیشن ہے, اب اگر حکومت کا دل نہیں بھی چاہ رہا, اگر اپوزیشن کا کوئی آنریبل ممبر کالنگ اٹینشن نوٹس لے آتا ہے, جیسے آج کل پانی کا ایک مسئلہ چلا سندھ پنجاب کے پانی کا, اس پہ کالنگ اٹینشن آئی, وہ اب ہمارا دل نہیں بھی چاہے گا, اگر قومی اسمبلی ہوگی, اگر کالنگ اٹینشن ہوگا تو حکومت جو ہے اس کو لازماً جواب دینا پڑے گا, حکومت جواب دہ ہوگی. اسی طرح اگر آپ نے کوئی ڈیبیٹ کرنی ہے, آپ ایڈجرنمنٹ موشن لے آتے ہیں حکومت کے خلاف یا اس ایشو پہ, تو اس پہ ڈیبیٹ ہو جاتی ہے. بالکل اس کو مجبوراً ڈیبیٹ کرے گی. وہ ایک اور طریقہ ہے, وہ ایک اور بات ہو جاتی ہے. میں یہ تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں جب پرائم منسٹر صاحب اس پارلیمنٹ کا حصہ ہی نہیں ہوں گے, مطلب جو اجلاس ہے ان کا حصہ نہیں ہوں گے, تو وہاں پہ پھر یہی اپوزیشن جو ہے وہ کمپلین کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتی ہوں. ڈاکٹر صاحب, دو چیزیں, ایک تو یہ کہ کیا آپ اس آفر کو سیریسلی لے رہے ہیں, اور کیا آپ سمجھتے ہیں, دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسٹوڈین ہیں ہاؤس کے اسد کیسر صاحب, ماضی میں بھی وہ یہ اس طرح کی جو ہے وہ پیشکش کر چکے ہیں, لیکن ڈز ہی ہیو دیٹ اتھارٹی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیول پہ ہی بات آتی ہے, پرائم منسٹر تک جب جاتی ہے تو ہی از ریئلی ناٹ انٹرسٹڈ؟ ڈاکٹر صاحب کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. شرمیلا صاحبہ کی طرف چلتی ہوں. شرمیلا صاحبہ, آپ کی یہ جو انگیجمنٹ کا جو یہ آفر آئی ہے, کیا آپ اس کو قبول کریں گی؟ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ اس طرح چیزیں جو ہیں وہ چلنی چاہیے؟ بیکاز باقاعدہ جو ہے اگر ہاؤس نہیں چلے گا, یا ریئل ایشوز جیسے پانی کا مسئلہ آج کل ہے یہ ہاؤس میں نہیں آئے گا, تو یہ پریس کانفرنسز اور یہ ٹی وی ٹاک شوز میں تو حل نہیں ہونا. یہ حل تو بہرحال جو ہے وہ پارلیمنٹ کے فورم سے ہی ہونا ہے. جی بہت شکریہ. دیکھیے ماریہ, ہم تو ہمیشہ سے یہی کہتے تھے کہ پارلیمان کو مضبوط کریں, اور پارلیمان جو ایک ایسا فورم ہے جس نے سب کو الیکٹ کر کے, جہاں پر عوامی نمائندے بیٹھتے ہیں اور جہاں پر عوامی مسائل کا حل بھی ہونا چاہیے, اس پہ ڈیبیٹ بھی ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اس موجودہ حکومت نے پارلیمان کو وقت اور وہ عزت نہیں دی جو ملنی چاہیے تھی. آپ کو یہ معلوم ہے
اور میرے معزز جو اس وقت ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے پروگرام، ان کو بھی معلوم ہے کہ اس حکومت کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ آرڈیننسز پہ چلتے ہیں. بہت اہم معاملات کو انہوں نے آرڈیننسز کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ تمام معاملات پارلیمان میں آنے چاہیے تھے، پارلیمان کے ذریعے قانون سازی ہونی چاہیے تھی اور پارلیمان میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. اب چونکہ ان کے اوپر آن پڑی ہے تو یہ پھر پارلیمان کے اوپر واپس آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ تو جناب پارلیمنٹ کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. اچھی بات ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ جو اسپیکر صاحب ہیں ان کے حوالے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے یہ تحفظات رہے ہیں کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں کو بولنے نہیں دیتے، ان کے مائک بند کر دیتے ہیں. اسی لیے ایسی کمیٹیز جن کو اسد کیسر صاحب ہیڈ کر رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نہیں شرکت کرتی ہے کیونکہ وہی رویہ ان کو وہاں بھی ہے. اچھا، اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے ہمیشہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں. دس ریسپانسبلٹی سوللی لائز ود دا گورنمنٹ. اور اس حکومت نے شروع دن سے اپوزیشن کو کی طرف جو رویہ، تو میں کیا کہوں گی، دور کی بات، اگر ان کے حوالے سے کوئی بات بھی کرتا ہے تو ان کو جیل میں ڈلوا دیتے ہیں یہ. اور آپ نے دیکھا ہے کہ جس قسم کی انتقامی کارروائی اس حکومت نے کی ہے، پچھلی ساری حکومتوں کے ریکارڈ انہوں نے توڑ دیے ہیں. مختلف اداروں کو اپوزیشن کی آواز دبانے، بلکہ اپوزیشن کی کیا، میڈیا کی آواز، جو ان کے خلاف بات کرے گا یا ان کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی غلطیوں کو سامنے لائے گا، ان کا کام یہ ہے کہ جناب ان کو بند کر دو، ان کا گلا گھوٹ دو. ابھی بھی آپ دیکھیں نا کہ یہ جو انہوں نے آفر کو سیریسلی پھر نہیں لے رہے. لبے لباب یہی ہوا کہ آپ اس آفر کو، بیکاز آپ کے ریزرویشنز ہیں اسد کیسر صاحب کے حوالے سے، سو یو ناٹ ٹیکنگ دس آفر سیریسلی. اوکے، میں ڈاکٹر صاحب کیا اس وقت موجود ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت؟ جی بالکل موجود ہے. جی ڈاکٹر صاحب، پہلے بھی میں آپ سے یہ سوال، آپ کی لائن جو ہے وہ منقطع ہو گئی تھی. سوال یہی تھا کہ جو اس وقت آفر آئی ہے اسد کیسر صاحب کی جانب سے، اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم یہ آفر اس طرح کی آئی ہے. کیا آپ لوگ اس کو سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سے جو ہے وہ آگے چلا جا سکتا ہے، یا جس طرح شرمیلا کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کی، آپ کی، پیپلز پارٹی کی، دونوں کی آلریڈی ریزرویشنز ہے ویزا وی اسد کیسر صاحب، تو اس کو زیادہ سیریسلی نہیں لیا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر آپ اپوزیشن کے رویے کو شروع دن سے دیکھیں، جب سے اسمبلی بنی ہے 2018 کے الیکشن کے بعد، تو مسلسل آپ کو اپوزیشن کی طرف سے تعاون نظر آئے گا پارلیمان کے اندر. اور ہر وہ مسئلہ جس سے ہماری معاملات بہتر ہو سکتے ہیں، کوئی ادارے سدھر سکتے ہیں، کوئی نظام سدھر سکتا ہے، ملک کے اندر کوئی بہتری آ سکتی ہے، کوئی پاکستان کو بہتر سے بہتر بن سکتا ہے، ہمیشہ تعاون آپ کو اپوزیشن سے نظر آئے گا. لیکن جو بنیادی ذمہ داری پارلیمان کے اندر ایک خوشگوار ماحول رکھنا، ایک تعاون والا ماحول رکھنا، وہ حکومت کا ہوتا ہے. لیکن حکومت کی طرف سے آپ کو جو رویہ نظر آتا ہے وہ جارحانہ ماحول کو خراب کرنا، گالم گلوچ کا ایک رویہ، جس سے ایک اعتماد کے اندر ایک فقدان پیدا ہوا ہے، اور آپس کے اندر جو ورکنگ ریلیشن شپ ہوتی ہے وہ گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی بری طرح مجروح ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا پی ڈی ایم ہمارے وجود میں آتی ہے، پھر پی ڈی ایم جو ہے وہ کسی طرح کے بھی مذاکرات گورنمنٹ سے کرنے کی جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم نے نہیں کرنے، کسی طرح کے ڈائلاگ پہ نہیں بیٹھنا. تو انفارچونیٹلی یہ معاملات جو یہاں تک پہنچے ہیں، میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے تو یہ تھا کہ باقی اپوزیشن کی اگر آپ نے بیشنگ کرنی ہے، جو پچھلے 3 سال سے آپ الفاظ کے مشتر کی شکل میں آپ کیے جا رہے ہیں، تو اس سے یقیناً وہ جو ایک آپ یہ بتائیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں جو آپس میں یعنی قومی معاملات کو بھی بات کرنے کے لیے آپ کو کم از کم ٹاکنگ ٹرمز پہ ہونا پڑتا ہے. کم از کم آپ کو، ڈاکٹر صاحب I'm sorry I'm interjecting، آپ سی بی ایمز کی بات کر رہے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کی بات کر رہے ہیں، وہ کیا بیئر منیمم کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہوں گے جس سے آپ اس آفر کو سیریسلی لیں گے؟ بیکاز ایشوز تو ہیں، ابھی جیسے سندھ کے پانی کی بات ہو رہی تھی، بہت سارے اسی طرح کے اور بھی بہت ایشوز ہیں، تو چیزیں تو چلانی ہیں. اب کیا بیئر منیمم وہ ہوں گے سی بی ایم جس کے بعد آپ آگے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا فیصلہ تو ظاہر پی ڈی ایم کی قیادت میں کرنا ہے. جماعتیں جو ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پہ اپوزیشن کی اکٹھی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی ساتھ تھی، اور اب بھی بات ہو رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم میں آتی ہے یا نہیں آتی، وہ ایک الگ موضوع ہے، الگ بحث ہے. لیکن یہ مشترکہ طور پر ان جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ گورنمنٹ اگر اس طرح کی کوئی آفر کرتی ہے مذاکرات کی، اور وہ بھی ایک ایسے ایشو کے لیے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو قومی سطح کے اوپر ضرورت ہے بات چیت کرنے کی، تو کیسے آگے بڑھا جائے گا، اس کا فیصلہ مشترکہ طور پہ ہی کیا جائے گا.
لیکن میں نے بڑی پولائٹلی آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھی ہے کہ حالات کو اس نہج تک پہنچانے کی بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے، اور حالات کو ہمیشہ اسمبلی کے ٹیمپریچر کو ٹھنڈا رکھنا، ماحول کو ایک خاص درجہ حرارت کو ایک خاص ڈگری سے آگے نہ بڑھنے دینا، یہ ہمیشہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی حکومت اس میں پوری طرح ناکام ہوئی ہے، اور آپ کو ایک بہت بڑا خلا نظر آئے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ریفارمز کی، کوئی بہتری کی، اپنے ایجنڈے کی تکمیل کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مکمل ایجنڈا حکومت کا پچھلے 3 سال میں سوائے اپوزیشن کو گالیاں دینا، تحریک کا نشانہ بنانا، وزراء جو 6 کی پریس کانفرنس اپوزیشن کے خلاف، بھائی آپ کو کام کرنے آئے ہیں، اپوزیشن کو گالیاں دینے آئے ہیں. تو یہ بھی اب بہت ہو چکا ہے، آپ نے سنا پوری قوم اب اس نیریٹو. ڈاکٹر صاحب کیا ریزرویشنز اس لیے بھی ہیں کیونکہ یہ آفر جو ہے وہ اسپیکر صاحب کی جانب سے تو پہلے بھی ماضی میں بھی آ چکی ہے، اس وجہ سے بھی آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے؟ پرائم منسٹر کی طرف سے جس طرح شہباز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ورکنگ ریلیشن شپ نہیں رکھ رہے، کیا اس وجہ سے بھی ریزرویشنز ہیں؟ جی بنیاد تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ پوری ایک وہ دے دی، آؤٹ لائنز دے دی ہیں کہ اس اسمبلی کے بننے کے بعد سے اب تک کا جو حکومتی رویہ رہا ہے اس نے اس ورکنگ ریلیشن شپ کو بری طرح مجروح کیا ہے. حالانکہ یہ وہ گورنمنٹ ہے کہ جسے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ قومی معاملات پہ تعاون کرنے والی اپوزیشن ملی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ ملک کو اگر آپ نے بنانا ہے تو ہم مکمل آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس بنیاد پہ اپوزیشن ہے ہم نہیں کریں گے. رائٹ، میں ذرا علی بھائی سے بھی جھوٹے مقدمات، علی بھائی سے بھی ذرا پوائنٹ آف ویوز پہ لے لوں. رائٹ علی بھائی، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایز اے بیئر منیمم کانفیڈنس بلڈنگ میجر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس یعنی پرائم منسٹر صاحب اور شہباز صاحب کی کوئی میٹنگ ہو اور اس سے چیزیں جو ہیں وہ آگے چل سکیں؟ کیا یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ ویل ٹو بی آنیسٹلی اسپیکنگ میں نیئر فیوچر میں تو ایسا ہوتا نہیں دیکھ رہا، کیونکہ بیچ میں سے دونوں کے بیچ میں کوئی ایسی فضا نہیں دیکھ رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی جمہوریت سے مایوس ہوں یا پارلیمنٹ کی ورکنگ سے. دیکھیں ہر آدمی کا اپنا ایک رول ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ بڑا پاکستان میں یہ کلچر رہا نہیں ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے کوئی بڑا کوئی کارڈیل ریلیشن شپ رکھیں اور بڑا کوئی ایز اے ٹیم اور کام، ایسا نہیں ہوتا. ایک سسٹم کے تحت سب کام کرتے ہیں، حکومت کام کرتی ہے، پالیسیز بناتی ہے، اپوزیشن اس پہ احتجاج کرتی ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ تو ہوتی ہے نا، کرتی ہے. کسی نہ کسی حد تک ہونی ضرور چاہیے، لیکن نہ ماضی میں زیادہ رہی نہ ابھی کوئی اتنی بہتر ہے. اور اس میں ابھی تو ہے ہی نہیں. وی آر ناٹ لیونگ ان این آئیڈیل ورلڈ. مسئلہ یہ ہے کہ اگر عام حالات ہوتے، فار ایگزامپل اپوزیشن لیڈر ایک ایسی شخصیت ہوتے جن پہ کوئی کرپشن کے کیسز نہ ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے صحیح ہیں، لیکن کرپشن کے کیسز تو ہیں. ان حالات میں جب ہمارا ایجنڈا ہی سارا کرپشن کے خلاف ہے، احتساب کا ہے، پھر کرپشن کے کیسز تو آپ کے منسٹرز کے بھی ہیں سر، آپ کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بھی ہیں کرپشن کے کیسز. نہیں میں وہ بات نہیں کر رہا. دیکھیں ان کی پوزیشن اور ہے، ان پہ جو بھی ہے اس پہ تو بات کر سکتے ہیں، وہ بات کہیں اور چلی جائے گی. لیکن میں اس پہ رکھنا چاہتا ہوں بات، وہ یہ ہے کہ ایک طرف جناب عمران خان صاحب ہے جن کا ایجنڈا، جن کو ووٹ اس بات پہ پڑا ہے کہ آپ پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کریں. دوسری طرف شہباز صاحب ہے جن پہ کرپشن کے بڑے بڑے چارجز ہیں. پھر ایک اور ایشو آ جاتا ہے کہ میاں صاحب کے وہ گارنٹر ہیں، میاں صاحب واپس نہیں آ رہے. ایسے حالات میں کانفیڈنس بلڈنگ جو ہے میرے خیال میں واقعی وہ لو ہے، وہ نیچے ہے. اب اس میں سارا جو ہے رسپانسبلٹی اور انیشیٹو وزیر اعظم صاحب پہ رکھنا تھوڑی سی زیادتی ہوگی. کیونکہ اب میں ایکسیپٹ کرتا ہوں جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں، میں چلو یہ مان لیتا ہوں کہ 60% ہمارا کام ہے، 40% ان کا. لیکن وہ 40% بھی تو ہو. جب اس میں ایک نقطہ میں سامنے رکھوں گا کہ جو آپ نے آج ایجنڈا رکھا ہے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ یا پارلیمنٹ کا چلنا، تو ایک طرف ہماری اپوزیشن کے جو دوست ہیں انہوں نے ایک پی ڈی ایم بنائی جس کا واحد مقصد یہ تھا کہ بغیر کسی عدالتی ثبوت کے، بغیر کسی عدالت سے کوئی سرٹیفیکیشن دیے کہ بھئی یہ الیکشن ریگ تھے، انہوں نے ایجنڈا بنایا کہ ہم نے حکومت کو چلتا کرنا ہے. ان کی تحریک ختم ہو گئی، پیپلز پارٹی استعفوں سے پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے خود بھی نہیں دیا، نون نے پھر آپس میں جب یہ دوسرے سے کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ ہماری حکومت کو چلتا کریں. ایسے ماحول میں یہ ایکسپیکٹ کرنا پریسیڈنٹ بھی تو آپ نے رکھا نا، ماضی میں بھی یہی ہوا، ہلکے نہیں کھلے تھے، کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا، آپ بھی اس وقت ڈسلوج کرنا چاہ رہے تھے حکومت کو. آڈیو ٹیپس، کافی ساری چیزیں، ثبوت اس پہ بھی موجود ہے. میرے خیال میں جب ایسے حالات میں جب اپوزیشن
हुकूमत के सर के दरपे हो और वो अपनी तहरीक में नाकाम हो जाए और हुकूमत जो है वो एहतसाब के मैंडेट को लेके चले, ऐसे हालात में जो इमरान खान साहब ने एज अ वजीर आजम अपोजिशन को एक दावत दी थी कुछ डेढ़ एक महीने पहले कि आप इलेक्शन रिफॉर्म्स पे आए, अपना किरदार अदा करें, आई थिंक दैट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। और अभी भी मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ कि इतनी मखासमत की हालात हैं, जिस तरह आप और मैं जब स्टूडेंट थे, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है कि अर्ली 90s में जब जिसको 90s की सियासत कहते हैं, मियाँ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बीच में एक इसी तरह के माहौल रहता था, वो इससे भी बुरा होता था। तो मैं भी समझता हूँ कि इन हालात में अगर स्पीकर साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है और अभी इजलास शुरू भी हो रहा है, कल से कौमी असम्बली का इंशाल्लाह से इजलास और फिर वो पूरा बजट सेशन, आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम दैट पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स शुड टेक कोर्स, इट शुड टेक द लीड। और उन्होंने देख लिया, अपोजिशन ने वो भी देख लिया, वो उसमें नाकाम हो गए। राइट, चले देख लेते हैं कि क्या होता है। इसका मतलब कि अवाम को ज़्यादा कोई उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए, ना हुकूमत से ना अपोजिशन से, कि उनके मसाइल रिजॉल्व होंगे। गुफ्तगू आप सुन ही चुके हैं कि क्या है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑपोजिशन की जो आपसी लड़ाई चल रही है उस पे जो इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने आज क्या तबसरा किया, क्या उनके कमेंट्स थे, ज़रा वो सुन लेते हैं फिर आगे चलते हैं। इमरान खान मुकद्दर का सिकंदर है, उसको ऐसी निकम्मी अपोजिशन मिली, बेकार किस्म की थकी हुई अपोजिशन मैंने नहीं देखी। ये दिसंबर 30 इनकी लास्ट डेट थी। नवाज शरीफ गोली देने में कामयाब हो गए, जिसका दुख इमरान खान को भी बहुत ज्यादा है। 15 दिन ECL में जो दरखास्त देने के होते हैं वो कल गुजर चुके हैं। अच्छा, शर्मीला साहबा की तरफ चलती हूँ। शर्मीला साहबा, गो के ये बात जो है वो आपकी पार्टी की तरफ से भी आ रही है, शहबाज साहब की तरफ से भी आ रही है। बिलावल ने तो खैर कल कंसीड कर दिया जब उन्होंने कहा कि अपोजिशन नहीं गिरा सकती, हुकूमत को नहीं गिरा सकती, क्योंकि अपोजिशन की आपस में जो है उनका मतलब था इतने इशूज़ हैं। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, कोई सेमिनार नहीं हुआ जो PDM ने एक मैंडेट दिया था शहबाज साहब को, कोई सेमिनार नहीं हुआ, कोई राब्ते भी आज सच बहाल नहीं लग रहे। कुछ लगता नहीं है कि कुछ हो रहा है, लगता है कि हुकूमत को एक ईजी वॉक ओवर देना है और ये बजट जो है वो आराम से पास हो जाना। पास तो खैर वैसे भी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों की तरफ से रेजिस्टेंस कोई नज़र नहीं आ रही, उसकी कोई उसकी जो है वो तैयारी नज़र नहीं आ रही। देखिए मारिया, PDM एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म था और है, और PDM के प्लेटफॉर्म से इस हुकूमत को बहुत बड़े बड़े धचके में लगे हैं, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात की मद में हो, चाहे वो सेनेट के इलेक्शंस की मद में हो। अनफॉर्चुनेटली, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि ये PMLN की सियासत की नज़र हो गया। और जिस तरीके से इस्तीफ़ों के ऊपर झगड़ा शुरू हुआ और फिर इस नहज पे पहुंचा कि अब शोकॉज नोटिसेस आ रहे हैं जो कि गैर आईनी है, गैर जमहूरी है और उनका कोई सर पैर नहीं है। ये वो बातें थी जो आपस में बैठ के आप एग्जीक्यूटिव कमेटी में हल कर सकते थे, लेकिन बहरहाल दे चोज दिस वे कि एक नोटिस दें और फिर उसके ऊपर मीडिया पे आ जाएं। बहरहाल मुझे बताइए ना कि इस हुकूमत को फ़ायदा कौन पहुंचा रहा है, किसने फ़ायदा पहुंचाया? माजी के अंदर जब इस्तीफ़ों की बात हुई थी तो पीपल्स पार्टी वो जमात थी जिसने तमाम जमातों को बशमूल PMLN को इस बात पे कायल किया कि आप ज़िमनी इंतखाबात और आप सेनेट के इलेक्शन लड़ें। और आप ये जानते हैं और ये एक हकीकत है कि इसमें हुकूमत को नुकसान पहुंचा और अपोजिशन को बहुत फ़ायदा पहुंचा। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिरी बात है कि वो एक यकसा एजेंडा था, जो एक मिशन था, वो सबके लिए अलग अलग हो गया है। लेकिन मामला तो इस्तीफों से ज़्यादा मेरा ख्याल है जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वाला मामला है, वहाँ आके चीज़ें आपकी जो है वो ख़राब हुई हैं, बिकॉज आप लोगों की अपेरेंटली अंडरस्टैंडिंग कुछ और थी, फिर गिलानी साहब जो है वो बन गए, और फिर आप जब PMLN कहती थी कि आप नो कॉन्फिडेंस ले आए, हम आपका साथ देंगे और हटाएं स्पीकर को, तो आप वो भी करने के लिए तैयार नहीं थे। मामलात और तहफ़्फ़ुज़ात उस वक़्त शुरू हुए जब इस्तीफ़ों को अचानक से लॉन्ग मार्च के साथ नत्थी कर दिया गया। और अगर आप इन पहला प्रेस रिलीज देखें, जब पहला APC का जब मीटिंग हुई थी और उसमें ये PDM को अनाउंस किया गया, तो उसकी अगर आप प्रेस रिलीज भी देखें तो उसमें आखिरी पॉइंट पे ये लिखा था
کہ استعفے بھی دیے جائیں گے، یہ آخری آپشن ہے اور اس کے لیے ایک لائحہ عمل طے کیا جائے گا جب تمام باقی آپشنز ایگزاسٹ ہو جائیں گے۔ لیکن اچانک جو آخری میٹنگ تھی پی ڈی ایم کی جس میں پیپلز پارٹی کی شمولیت تھی تو اس کو نتھی کر دیا گیا، وہاں سے جھگڑا ایک شروع، اس کے بعد تو پھر یہ چھوٹے موٹے جھگڑے جو ہے نا پھر تو اب ہر چیز ہی بری لگنے لگی۔ لیکن اب مسئلہ دیکھیں کیا، جہاں تک پیپلز پارٹی I can talk on behalf of پیپلز پارٹی، I can't talk on behalf of other parties۔ میری جماعت آج بھی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ہر وہ طریقے سے احتجاج بھی کرے گی، اس حکومت کو ایکسپوز بھی کرے گی جو اس کو ہونا چاہیے۔ اور جو کس طرح ایکسپوز کریں گے اور کیا احتجاج کیا ہے کہ 2-4 نعرے لگ گئے پارلیمنٹ میں، بس یہ ہوگا؟ جی، بجٹ کے حوالے سے بھی ہم اپنا ایک شیڈو بجٹ دیں گے، ہم ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے، اس حکومت ایکسپوز کریں گے۔ دیکھیں نا یہ حکومت کا کام کیا ہے، ایک تو یہ یو ٹرنز لیتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں، فگرز کو فچ کرتے ہیں۔ اب اچانک سے مجھے بتائیے نا 1.5% جی ڈی پی سے اچانک سے ایک ماہ کے اندر اندر وہ جناب 4% جی ڈی پی ہوگی، یہ تو کمال ہو گیا نا جناب، یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوا ہوگا۔ بڑے سے بڑے جو ممالک ہیں یہ کریں گے۔ بالکل آپ کی بات اس پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے، لیکن اس وقت بہرحال نظر یہی آ رہا ہے کہ روایتی جملہ بازی سے جو ہے وہ کام لیا جائے گا۔ بلال صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اس حکومت کو اپوزیشن تو جو ہے وہ نہیں گرا سکتی، یہ مشکل ہی ہوگا۔ یہ میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی چلتی ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، پی ڈی ایم نے ایک ٹاسک جو ہے وہ سونپا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ وہ بجٹ پہ تمام اپوزیشن پارٹیز کو اکٹھا کریں گے اور ایک سیمینار کریں گے۔ وہ کیا سیمینار ہونے جا رہا ہے یا کوئی اپوزیشن پارٹیز مشترکہ کوئی ان کا لائحہ عمل آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آ رہا، لگ رہا ہے کہ آپ ایک واک اوور دینا چاہ رہے ہیں حکومت کو، اور یہ بجٹ تو ویسے بھی خیر پاس ہونا ہی ہے، لیکن کوئی ریزسٹنس آپ کی طرف سے نہیں نظر آ رہی۔ دیکھیے مشترکہ سیمینار کی بات تو اس طرح نہیں ہوئی تھی، لیکن شہباز شریف صاحب نے اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو اپنے گھر میں مدعو کیا جو ان کے پارلیمانی لیڈر تھے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو آنے والا بجٹ ہے اس میں ایک مشترکہ حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جا سکے۔ سر اگر مولانا صاحب کی تقریر اٹھا کے سن لیں تو سیمینار کا ورڈ کیٹیگوریکلی اس میں استعمال کیا گیا تھا۔ جی میں بات مکمل کرنے دیں گی تو آپ کا جی پلیز جہاں تک سیمینار کا تعلق ہے میں اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ سیمینار پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے طور پہ ایک پری بجٹ سیمینار کا اعلان کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ ہر پارٹی کو کرنا چاہیے، جس میں ہم نے صرف گورنمنٹ میں جو آپ کو پتہ ہے کہ مجموعی طور پہ جن لوگوں کو معیشت کا، میں اپوزیشن کی بات کر رہا ہوں کہ معیشت کے بارے میں بہت زیادہ علم یا فہم نہیں رکھتے، وہ بھی گورنمنٹ کے اوپر اور ان کے اعداد و شمار کے اوپر ایک جنرل سی جو ہے وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام تک اصل حقائق پہنچانا، اس کے لیے ہم نے بندوبست کا بندوبست کیا تھا، اور وہ ہم نے کیا چند دن پہلے ہوا۔ وہ شہباز شریف صاحب نے اس سیمینار کو ہیڈ کیا، یہاں اسلام آباد کی ہمارے سیکریٹریٹ میں وہ ہوا۔ ہمارے جتنے ایک معاشی ٹیم بی جے پی ایم ایل این کی، انہوں نے اس میں اپنے پریزنٹیشنز دی، اور صرف ایک مقصد تھا کہ قوم کو بتایا جائے کہ 2013 میں پوزیشن کیا تھی، 2018 میں کیا تھی جب ان کو گورنمنٹ ملی، اور یہ جو آج اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں اس میں کہاں کہاں غلط اعداد و شمار دیے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں معیشت کی اصل صورتحال کیا ہے۔ بہت اچھا سیمینار ہم نے کیا، حقائق کے مطابق کیا، فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کیا۔ باقی ظاہر ہے بینگ لیڈر آف دی اپوزیشن اکٹھا لے کے چلنا شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے۔ پی ڈی ایم ایک الگ پلیٹ فارم ہے، اپوزیشن کی جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، لیکن پارلیمان کے اندر اپوزیشن تمام کو شہباز صاحب پہلے بھی ساتھ لے کے چلتے رہے ہیں، اب بھی لے کے چل رہے ہیں، تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ابہام یا کوئی شک شبہ کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ رائٹ، اچھا ذرا ایک دفعہ میں اپنے لیے جسٹ ٹو جاگ مائی میموری اگین میں بھی ذرا سن لوں کہ کیا ٹاسک دیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کو، ذرا وہ سن لیتے ہیں پھر میں ذرا آگے چلتی ہوں۔ بجٹ آ رہا ہے، پارلیمانی جماعتوں کے ایک سیمینار جو پاکستان مسلم لیگ نون کی میزبانی میں منعقد ہو، اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اور بجٹ پر ایک بھرپور یکجہتی قائم کرنے کے لیے ہم نے جناب میاں شہباز شریف صاحب جو کہ قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان کو اس حوالے سے ٹاسک دے دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پارلیمانی لیڈرز کا سیمینار جس کی میزبانی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کریں، یہ پی ڈی ایم کے جو سربراہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب وہ تو نہیں ہوگا نا پھر؟ میں اب اس بات پہ زیادہ بحث نہیں کرنا چاہ رہا، سیمینار کی تجویز ضرور آئی ہوگی، بات آپ نے سنائی ہے، اسی بات کو دوبارہ سن رہے ہیں، سیمینار ہونا چاہیے وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہم نے اپنی جماعت کا کر لیا ہے، لیکن
तमाम अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा लेके चलना और बजट में मुश्तरका हिकमत अमली बनाना, वो एक दूसरा टास्क था जो शहबाज शरीफ साहब अदा कर रहे हैं। इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं है। नहीं सर, कंट्रोवर्सी नहीं है, बात सिर्फ ये है कि नजर इस वक्त ये आ रहा है क्योंकि शहबाज साहब ने तमाम जमातों को यही उनको टास्क दिया गया था ना फ्रॉम द हेड ऑफ द पीडीएम, तो वही बात करें कि बाकी इसी सेमिनार में बाकी पार्लिमानी जमातें भी होती, पार्लिमानी लीडर्स भी होते, वो तो कोई नहीं था, आपकी पार्टी का था नहीं तो सेमिनार। देखें अभी जो टास्क बुनियादी तौर पर था वो अपोजिशन की जमात को, मैं तीसरी दफा वो बात बता रहा हूँ कि पार्लिमान के अंदर बजट के इजलास के हवाले से एतमाद में लेना, साथ लेके चलना और मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाना। क्योंकि कल से पार्लियामेंट का इजलास शुरू हो रहा है, आप देखेंगे कि अपोजिशन जो है वो किस तरह जो शहबाज शरीफ साहब को टास्क की बात कर रहे हैं वो इंशाल्लाह जॉइंट स्ट्रेटजी के तहत ही आगे चलेंगे इंशाल्लाह। चले सर, देखते हैं कि जॉइंट स्ट्रेटजी, मुझे पता है आपने 3 दफ़ा बात रिपीट की, लेकिन क्योंकि उसमें कंफ्यूजन अभी तक जो है वो मौजूद है और लोगों को भी लग रही है इसमें, और इसलिए बार बार ये इसका सवाल जो है वो बनता है। खैर मैं ज़रा अली भाई की तरफ चलती हूँ। अली भाई ये बताइए कि चलें जी, ऑपोजिशन तो टूटी फूटी इस वक्त नज़र आ रही है आपको, पीडीएम में कोई जान नहीं है, ये सब कुछ जो है इस वक्त नज़र आ रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो नज़र आ रहा है। लेकिन जो डॉक्टर साहब ने भी बात की, जो शर्मिला ने भी बात की, वो एक बात अपनी जगह जो है वो खड़ी है कि कॉमन मैन को, आम आदमी को जो है वो डिलीवर नहीं हो रहा। इन्फ्लेशन के फिगर्स आप देखें मुस्तकिल जो है वो ऊपर जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ऑपोजिशन बेशक आपका मसला नहीं है, लेकिन आपको मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपको मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी है ताकि जो आम आदमी है उस तक समरात इसके पहुंच सके, वो भी नज़र नहीं आ रहा हमें। देखिए सियासत में या ज़िंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो आइडियल्स अपने बड़े रखें, लेकिन आप रियलिस्टिक भी रहें, साथ में अपने गोल्स बड़े रखें और अपना ऑब्जेक्टिव हम हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ रखें। मैं पीडीएम की हद तक तो ये बात कर सकता हूँ कि मेरे ख्याल में पीडीएम वो अल्लाह ताला के करम से फौत फूत हो गई है, जनाजा वगैरह उसका हो गया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि अपोजिशन नहीं है या उसकी कोई प्रेजेंस नहीं है तो मैं उससे एग्री नहीं करता। आई विल बी रियलिस्टिकली स्पीकिंग कि एक ऐवान जिसमें हमें 2/3 अक्सरियत नहीं है और हमारा कोई 15, 20, 25 वोटों का ही आगे पीछे फर्क होता है, तो ऐसी हालत में जब एक डिवाइडेड ऑपोजिशन है, नंबर्स के लिहाज से काफ़ी तगड़ी अपोजिशन है। बाकी उनमें देखें ज़ाती मफाद के लिए निकले तो उसमें उनमें इत्तेहाद हो नहीं सका, अवाम का मफाद था नहीं, बेसिकली अपना अपना सेल्फ पर्पस सर्व करने के लिए। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जो हम हुकूमत में हैं, वज़ीर आज़म साहब को भी इसका एहसास है, हम लोगों को भी एहसास है कि 2 जगह हमने वर्क करना है। एक जो हमारे पास चैलेंजेस हैं, जो ये लोग हमें छोड़ के गए, जो ये मैस छोड़ के गए, जो इकोनॉमिक मैस है, जो इंस्टीट्यूशनल मैस है, जो करप्शन का सारा कुछ, वी डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल क्योंकि टाइम इतना नहीं है। दूसरी बात, एक तो वो मैस है जो हमने इनहेरिट किया फ्रॉम 5 years पीपल्स पार्टीज टर्म, 5 years नून लीग। दूसरा वो बड़े गोल्स जो हमने करने हैं जिसमें कुछ हद तक अचीवमेंट हुई है, कुछ अभी बाकी है। फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, क्रिमिनल लॉ जस्टिस का रिफॉर्म, इसके साथ साथ एजुकेशनल रिफॉर्म, उसके साथ साथ दराजाती रिफॉर्म, अदालती जो है लॉ मेकिंग में रिफॉर्म ताकि लोगों को जल्द इंसाफ मिले। इस तरह की बहुत सी चीजें जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने बहुत से इंसेंटिव लिए भी हैं। तो वो चीजें जो अपना एजेंडा जो कौन से रिफॉर्म जैसे अभी तक कुछ 3 साल हो गए, नजर कुछ नहीं आ रहा उसमें, ज्यादा टाइम गुजर चुका है। ये जो जिस तरह मैं अर्ज करता हूँ, देखें अभी जिस तरह 4% जीडीपी की बात हुई है, 4 तक हम तकरीबन पहुंचे हैं। ज़ाहिर है वो अपोजिशन उसको नहीं मानेगी, लेकिन एक हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट कभी भी ये रिस्क नहीं ले सकती कि आप पूरी दुनिया के सामने फज्ड फिगर्स जो हैं वो पेश करें। लास्ट टाइम भी 1.4% का डिफरेंस था, आपको याद है? हफीज शेख साहब खुद कहते हैं कि ये इतना बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तो लास्ट टाइम भी आया था, याद है आपको? नहीं, देखिए दिस इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। अभी आपका बजट से पहले आप क्या समझते हैं कि हमारे जो हैं मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर क्या इतना बड़ा वो एक रिस्क सर, बट डिड इट नॉट हैपन लास्ट टाइम? सर ये लास्ट टाइम नहीं हुआ 1.4 वाला जो डिफरेंस था? नहीं, देखें सर हफीज शेख साहब इस पे ऑन रिकॉर्ड है कि 1.4% का डिफरेंस था। नहीं, मैं नहीं समझता कि हुकूमत इतना बड़ा कोई भी हुकूमत इतना बड़ा। सर या तो आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी या आपने कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया उसको। आपको फिर पे करना पड़ती है वो प्राइस, आपकी क्रेडिबिलिटी लॉस होती है। मैं दोबारा आपकी उसी बात पे आता हूँ कि हमारे सामने टारगेट जो है, हमारे सामने जो इश्यूज हैं उनमें सबसे बड़ा ये है कि हमने उस सारे सिस्टम को ठीक करना है जो हमने इनहेरिट किया है। सो देयर इज सो मच टू डू
تو میں ان حالات میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں زیادہ وقت اپوزیشن کے ساتھ ان چیزوں پہ ضائع کرنا چاہیے. اگر if they have something positive to offer, they should come in parliament, وہاں پہ ہمیں وہ دیں, تجاویز دیں یا تنقید کریں, کیونکہ اگر ہماری کوئی پالیسی غلط ہے, اگر اپوزیشن اس پہ تنقید کرتی ہے, پولیٹیکل گورنمنٹ افورڈ ہی نہیں کرتی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم نے اپنا کام کرنا ہے. اگر یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم تو اپنا ٹائم جو ہے ویسٹ نہیں کر سکتے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے 3 سال گزر گئے ہیں, ریفارمز ہمیں اس سمت میں بھی نظر نہیں آ رہے, ان کا سمت کا بھی ابھی تعین نہیں ہوا. فگر فجنگ کی آپ بات کر رہے ہیں, آن ریکارڈ ہے, آپ کہیں گے میں آپ کو بھجوا دوں گی. فائنانس منسٹر پریویس, انہوں نے بھی ہی واز آلسو شاکڈ کہ اچھا ہاں جی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں آتا. اس کے بعد اب آپ نے جو باتیں کی, میں نے آپ سے عام آدمی کا پوچھا, اگر انفلیشن جو ہے وہ ادھر اس وقت آپ سے پرائسز کنٹرول نہیں ہو رہی, ایون ایئر آن ایئر آپ سے پرائسز کنٹرول نہیں ہو رہی, جس کو کبھی آپ مافیا کہتے ہیں, کبھی آپ اس کو کہتے ہیں اس میں کسی اور کا ہاتھ ہے, تو اس میں تو اپوزیشن نے کچھ نہیں کرنا نا, اس میں تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے. اگر مرغی کی پرائسز جو ہے 60% بڑھ گئی ہیں, انڈے 55%, اور یہ پی بی ایس کی اسٹیٹسٹکس ہے, میرے یا اپوزیشن کے نہیں ہیں, اس میں تو آپ ان کو نہیں انوالو کر سکتے نا, وہ تو آپ نے کرنا ہے. نہیں, گڈ گورننس کے ایشوز بالکل ضرور ہوتے ہیں, وہ ہر حکومت کو ہوتے ہیں, ہمیں بھی ہیں. ظاہر ہے میں اگر آپ کو یہ بات کروں گا تو آپ کہیں گے کہ آپ پچھلوں پہ ڈال رہے ہیں, لیکن یہ جو اکنامک میس ہوا, اس اکنامک میس کو جب ٹرن اراؤنڈ کیا گیا, ناٹ فارگیٹنگ کہ ایک ایسے ٹائم میں جب دنیا کا ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوا اور آپ کا بہت بڑے بڑے ملکوں کا اکنامک سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہوا. بڑے وہ ملک جو ہمیشہ 3 سے 4 سے 5 سے اسی رینج میں چلتے رہے, اس سے نیچے کبھی نہیں آئے, وہ بڑے بڑے ملک ان کی اکانومیز مائنس میں گئی. ہندوستان آپ کے قریب میں ہے, -7 میں گیا, امریکہ انگلینڈ وغیرہ گئے. تو اب سر گروتھ ہو رہی ہے, بمپر کراپس ہو رہے ہیں, لیکن پھر بھی عام آدمی کی رسائی ان تک نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا قصور بھی جو ہے وہ ان کا ہے. آپ نہیں مان رہے کہ اس میں آپ کا کوئی قصور ہے, جو مافیا اس میں ہمیشہ ڈالا جاتا ہے, پر خان صاحب اس کا مطلب غلط کہہ رہے ہیں, یہ بھی قصور اپوزیشن کا ہے. لیکن میں آپ اب ایک بات کر کے مجھ سے تو اس پہ دستخط نہیں کرا سکتی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا, مجھے پتا ہے آپ سپن دینے کے ماسٹر ہیں, میں کیسے آپ سے کروا سکتی ہوں, مجھے پتا ہے, میں آپ کو پچھلے کتنے سالوں سے جانتی ہوں, مجھے پتا ہے. نہیں, I'm not a spin master. That is the job of the finance, the information minister, چاہے وہ کوئی بھی ہو, اس نے بات کا ایک آفیشیل جواب دینا ہوتا ہے. میں تو آپ کو چیزوں کا جواب دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو وہ وجوہات بیان کی کہ جو مشکلات سامنے آئیں. باقی ہے کہ گورننس ڈے ٹو ڈے ایشوز ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہمارا چیلنج اس وقت جو ہے وہ مہنگائی ہے, اور یہ مت بولیں کہ بہت سی چیزوں میں بہت بڑے بڑے سٹیپس لیے گئے ہیں, وہ پھر آپ کہیں بڑے بڑے سٹیپ چھوٹے چھوٹے لوگوں تک, ہم جیسے چھوٹے لوگوں تک آ جائے تو کیا ہی بات ہے. علی بھائی ایک چھوٹی سی بریک کا کیا جا رہا ہے, بریک ذرا لے لیتی ہوں, پھر واپس آتی ہوں تو گفتگو کہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. شرمیلا صاحبہ کی طرف چلوں گی. شرمیلا صاحبہ, اس وقت جو ایک سچویشن نظر آ رہی ہے اپوزیشن کی, اوبویسلی اپوزیشن جو ہے وہ عوام کی بڑی توقعات ہوتی ہیں کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹف ٹائم دے گی, ان کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ جو چیزیں گورنمنٹ سے کروانی ہے وہ ایک ٹف ٹائم دے کے عوام کے لیے ثمرات جو ہے وہ میسر کرے گی. وہ چیزیں نہیں نظر آ رہی. اپوزیشن میں لگتا ہے کہ اپنی ایک جنگ جو ہے وہ چل رہی ہے. جو بلاول صاحب کا بیان آیا, جو رائیونٹ کے وزیر اعظم اور نواب شاہ کا جو پریزیڈنٹ ہے, کیا آپ نہیں سمجھتے یہ چیزیں واپس جو ہے وہ 90 کی دہائی میں سندھ کارڈ, پنجاب کارڈ جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے, نہ کہ اس سے آگے نکلتے اور چیزیں اور بہت ایشوز ہیں ڈسکس کرنے کے؟ ماریا بالکل بھی نہیں, ہم بالکل بھی 90 کی دہائی کی سیاست میں نہیں جا رہے. نہ ہمارا رائیونٹ کا نام لینے کا یہ مقصد تھا کہ ہم میاں صاحب کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی سوالیہ نشان لگائیں. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی گئی تھی کہ اس حکومت کی جو انصاف کے پیرائے ہیں وہ کتنے ڈسفگرڈ ہیں, کہ ایک طرف تو آپ ریلیف دیتے ہیں لوگوں کو, ایک جماعت کے نمائندوں کو, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ دوسرے لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں. لیکن یہ تو عدالت کر رہی ہے, پھر عدالت پہ ہے یا حکومت پہ ہے؟ دیکھیے, میاں صاحب کو ملک سے باہر جانے کا تو اجازت اس حکومت نے دی تھی نا, اور اسی طریقے سے جو باقی دیگر لوگ ہیں جن کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے یا جن کو ضمانتیں نہیں مل رہی ہیں, جن کے اوپر مقدمے ایسے بنائے جا رہے ہیں, یہ تو ظاہری بات ہے اس حکومت کا کام ہے نا, اور تو کسی کا کام نہیں ہے. نہیں, لیکن جب یہ کہا جاتا ہے ایک مجرم کو آپ نے سیف پیسج دے کے لنڈن میں بٹھا دیا,
تو اس سے یہی لگتا ہے جیسے آپ کو لگتا ہے یہ غلط فیصلہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. نہیں، میں غلط یا صحیح کی بات یہاں پر نہیں کر رہی. میں بات یہ کر رہی ہوں کہ ایک طرف تو آپ نے ایک جو شخص ہیں جن کے اوپر مقدمے ہیں ان کو آپ نے ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی. دوسری طرف ایسے بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو باہر ضمانتوں پہ ہیں، ان کے تو مقدمے بھی نہیں چلے لیکن ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ہیں. تو یہ جو دوہرا معیار اس حکومت کا بھی ہے، یہ بڑا ہی عجیب ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کس طریقے سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ہر کسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اور پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ جناب ماشاءاللہ جہانگیر ترین سے لے کے زلفی بخاری تک جن لوگوں پہ الزامات لگے، رپورٹس آئیں، وہ لندن گھوم کے آ جاتے ہیں. اب سنا ہے زلفی بخاری صاحب بھی چلے گئے ہیں، پہلے جناب جہانگیر ترین صاحب چلے گئے تھے. تو یہ پھر اس طریقے سے پھر جو انصاف کے دعوے کرتی ہے وہ جماعت، تو پھر وہ جچتا نہیں ہے جب وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. پھر عوام بھی سمجھتی ہے، لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے. جہاں تک آپ نے بات کری کہ عوام کی توقعات کہ ہم کس طریقے سے حکومت سے جو ان کی جو نااہلی ہے اور جو نکما پن ہے جو اس عوام کے اوپر مسلط ہوا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم اس عوام کو ان سے چھٹکارا دلائیں. دیکھیں، ہم نے تو پی ڈی ایم بنایا اور پی ڈی ایم کے اندر ہم نے اس حکومت کو ایسی شکست دی کہ یہ پشاور سے لے کے مانسیرا تک کے تمام ضمنی انتخابات بھی ہارے، سینٹ کے الیکشنز بھی آپ کے سامنے ہیں. اسی طریقے سے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی عوامی جو ایشوز ہیں، وہ ہم نے پارلیمان اور پارلیمان کے باہر اٹھائے. اور آپ نے دیکھا کہ عوام کی بڑی پذیرائی، جب ہمارے جلسے ہوتے تھے تو عوام کی بڑی پذیرائی تھی. اس کرونا کے دور کے اندر بھی عوام پوری فیملیز لے کے ان جلسوں میں آتے تھے. اور یہ ایک اہم بیانیہ ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف ڈیولپ ہوا ہے. وہ تمام وعدے، اب دیکھیں یہ فگرز فچ کرتے رہے ہیں، یہ بہت ساری باتیں کہہ رہے ہیں، یہ لائیو کالز لیں، اس سے فرق نہیں پڑتا. آج بھی بجلی مہنگی ہے، گراؤنڈ پہ نظر آنی چاہیے چیزیں. بالکل. شرمیع صاحب اگر مجھے اجازت دیں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف بھی چلوں، لیکن تھوڑا سا یہ یاد دہانی کے لیے پروفیسر صاحب اگر سنوا دیجئے کہ بلاول صاحب نے ابھی گزشتہ روز جو بیان دیا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد ماضی میں جب وہ جیل میں گئے تھے نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے تو اس وقت وہ بھی کس چیز کو ایڈوکیٹ کر رہے تھے، ذرا وہ بھی سنوا دیجئے. رائیونڈ کا وزیر اعظم کو کنوکشن کے باوجود باہر بھیجا جاتا ہے، لندن میں بیٹھا ہے، اس انصاف کا نظام میں، اس احتساب کا نظام میں، اس نیا پاکستان جہاں این آر او نہیں دیا جاتا ہے. اور جو نواب شاہ کا صدر ہو، جھوٹا الزام لگے تو 3 سال تک میڈیکل بیل پہ ہو، کبھی کسی کراچی کا ہاسپٹل میں جاتا ہے، کبھی کسی اسلام آباد کے ڈاکٹر سے ملتا ہے، وہ اپنا ملک میں قید گزار رہا ہے، وہ خوش ہے، وہ تو باہر نہیں جاتا، اس کا بیٹی کا کہنے کے باوجود، اس کا بیٹا کا کہنے کے باوجود. لیکن یہ کس قسم کا دھوکلا نظام ہے، یہ کس قسم کا مذاق ہے. پاکستان کے ساتھ مذاق ہے، آئین کے ساتھ مذاق ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے. مجھے کافی دکھ ہو رہا تھا کہ آدمی جو کہ اس ملک کا 3 بار وزیر اعظم رہا ہے، آج 2019 میں بھی ایک وزیر اعظم کوٹ لکھپت جیل میں سزا بھگت رہا ہے. اور خاص طور پہ جب آپ بیمار ہو، کوئی بھی قیدی بیمار ہو، تو ان کو جو بھی بیسٹ میڈیکل ٹریٹمنٹ پہنچایا جا سکے، وہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ بیسٹ ٹریٹمنٹ فراہم کرے. خاص طور پہ اگر کوئی ایک دل کا مرض ہو تو آپ اس کو زیادہ سٹریس میں ڈال کے تو علاج نہیں کر سکتے. یہ ایک قسم کی تشدد ہے. اور مجھے بہت افسوس لگا جب میں میاں صاحب سے ملا، میاں صاحب کافی بیمار لگ رہا تھا. آئی ریکویسٹڈ ہم، ہیلتھ تو سب کا پرائیورٹی ہونا چاہیے، اور ہم بھی آپ کے صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہتر ہوگا. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتی ہوں. ڈاکٹر صاحب کیا اس وقت جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں بلاول بھٹو کی جانب سے، اس سے تو حکومت کا جو وہ بیانیہ ہے اس کو تقویت ملتی ہے کہ آپ کے، کیونکہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کا راز یہ ہے کہ کیونکہ آپ کا ایک ان نیچرل سا الائنس تھا، سب اپنے لیے جو ہے وہ چیزیں دیکھ رہے تھے، وہ اب پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے اب جو ہے یہ بیان بازی ہو رہی ہے. کل تک وہی بلاول صاحب جو آج بات کر رہے ہیں نواب شاہ کی اور رائیونڈ کی، کل تک وہ چیزیں ایڈوکیٹ کر رہے تھے. دیکھیے جی، حکومت چونکہ خود ایک ان نیچرل طریقے سے معرض وجود میں آئی ہے، اسی لیے ہر چیز انہیں ان نیچرل لگتی ہے. نیچرل چیز نہ یہ خود ہے، نہ کسی چیز میں ان کو نیچرل پن نظر آتا ہے. پی ڈی ایم کا یہ کہنا جناب کہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، مجھے پی ڈی ایم کی کوئی ایک سٹیٹمنٹ
कोई एक बयान बता दें कि जिसमें हमने कोई NRO की बात की हो, हमने कोई कहा हो जनाब के मिल के हम अपने केसेस जो हैं उनको हम लड़ेंगे। सर अब तो PMLN पीपल्स पार्टी कह रही है ना कि आप लोगों ने अब तो ये भी कह रहे हैं कि जी वापस इसलिए हुआ है जो शहबाज साहब के खिलाफ जो अपील थी, क्योंकि आप लोगों का मुकमुका हो गया है, क्योंकि आप लोगों ने जो है वो सेनेट में जो है एडजस्टमेंट की। इसी तरह आपकी तरफ से बाप के बाप का जो बयान है वो मतलब एक दूसरे के खिलाफ ही जा रहा है उस तरह। नहीं, वो तो बात की बात है ना। पहले तो मैंने आपको PDM को बताया कि PDM जो है किस मकसद के लिए बनी थी, वो इस जाली और कठपुतली निज़ाम से निजात हासिल करने के लिए। ये 1 पॉइंट एजेंडा था PDM का, और अवाम को निजात दिलाना। आज अभी आपने बात की, कोई भी हुकूमती तर्जुमान इस बात से इनकार नहीं करता कि मुल्क में इस अवाम एक अजाब से गुजर रहे हैं, महंगाई के अजाब से गुजर रहे हैं। इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, नाअहली की वजह से, नालायक लोगों की हुकूमत, और उसमें जो इलेक्टेड लोग हैं जो बराह रास्त अवाम से मुंसलिक हैं, वो आपको की पोस्ट पर नजर नहीं आएंगे। वहाँ पे आपको इमरान खान साहब के इर्द वही लोग नजर आएंगे जो पैराशूट के जरिए आए हैं, पता नहीं कौन लेके आया है, किस एजेंडे पे हैं, और वो अवाम की फलाह बहबूद का कोई भी मनसूबा ना मुकम्मल होने देते हैं, ना कोई महंगाई में कमी के हवाले से अमली इक़दाम हो रहे हैं। बयानात की आपने बात की, मैंने पहले कहा कि ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हुई। शर्मिला साहबा अभी कह रही थी कि जनाब वो नोटिस, और वो मौलाना फजल रहमान साहब ने कोई शोकाज नोटिस नहीं दिया, एक वजाहत जरूर मांगी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर फैसला कर लिया है कि हमने PDM से अलग होना है, तो वो एक ज़ाहिर है एक अलग सियासी जमात है। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब मुझे प्रोग्राम जो है वो क्लोज करना है। आपका बहुत शुक्रिया शर्मिला साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन नज़र ये आता है गुफ्तगू से कि अवाम को किसी से कोई तवक्कुआत फ़िलहाल तो नहीं रखनी चाहिए। हुकूमत जो है वो माजी की पार्टीज़ पे जो है वो मलबा डाल रही है, और जो माजी की पार्टीज़ और इस वक्त की अपोजिशन है वो लगता नहीं है हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती हैं। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़।